رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی 32ویں نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ساتھ میں بخاری اور مسلم کی ایک روایت جس کے راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں پڑھی گئی ہے. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے. اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے، کسی کا ناحق خون بہایا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، انصاف نہ کیا جائے. اس بات کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا ہے. اسی لیے جو لوگ ناحق خون بہاتے ہیں، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اسلام ایسے لوگوں کے لیے سخت سزائیں بھی متعین کرتا ہے. آج کی جمعہ کے خطبے میں
اسلام کی نظر میں انسانیت کا کیا مقام ہے اور اس کے احترام کے تعلق سے اسلام کے اندر کیا باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سلسلے میں کیا تعلیم دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے احترام کے تعلق سے کیا طریقہ کار رہا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جو بخاری و مسلم کی ہے، راوی حدیث سہل بن حنیف اور قیس بن سعد، یہ دونوں بیان کرتے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ کانا سہل بن حنیف و قیس بن سعد قاعدین بالقادسیہ، کہ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں بزرگ صحابی ہیں اور ایک مقام پر قادسیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، اور انہی کے سامنے سے کچھ لوگ ایک جنازہ لے کے گزرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا گزر ہوتا ہے جو ایک جنازہ لے کر کے گزرتے ہیں۔ فقام، تو یہ دونوں بزرگ صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فقیل لهما انها من اہل الارض ای من اہل الذمہ، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے، یہ تو جنازہ کافروں کا ہے۔ تو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ دونوں صحابی کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت به جنازۃ فقام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، ایک جنازہ لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور یہی سوال جو ہم سے آپ لوگ کر رہے ہیں، فقیل لہ، یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ انہا جنازۃ یہودی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ فقال، اب غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ الیست نفسا، کہ کیا یہودی کی جان نہیں ہوتی؟ آپ غور کریں، لیکن ایک آیت اور ایک حدیث اور سنیں، اس کے بعد آپ اس پہ غور کریں کہ جنازہ کس کا تھا؟ یہودی کا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور کہتے کیا یہودی کی جان نہیں ہے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن جو لوگ ہیں، یا جو قوم سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی رکھتی ہے، وہ یہود ہے۔ اللہ رب العالمین، آپ غور کریں اس آیت کریمہ پہ، بہت واضح طور سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مومنوں سے سب سے زیادہ سخت دشمنی کے اعتبار سے، عداوت کے اعتبار سے، بغض اور نفرت کے اعتبار سے یہود ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں۔ اور وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور مسلمانوں سے دوستی کے قریب سب سے زیادہ ان میں وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے۔ اور ایک حدیث اور آپ دیکھیں، یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو سلام کرتے تھے جسے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی
وہ ہیر پھیر کیا کرتے تھے. دیکھیے سلام میں اگر لام آپ ہٹا دیتے ہیں تو سلامتی کے بجائے موت ہو جاتا ہے اس کا معنی. یعنی اگر کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تم پر سلامتی نازل ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو اس کے بجائے اگر السلام کے بجائے السلام کہہ دیتا ہے تب اس کا مطلب ہو جائے گا تم پر موت واقع ہو. یہودی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم. یہودی جو ہے اللہ کے رسول کی دشمنی دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ پر موت ہو. یعنی زبان کو ایسا موڑ کے کہا لام ہٹا کر کے کہ تم پر موت ہو. قالت واسلم نے کہا وعلیکم، اور تم پر بھی. یعنی جو انہوں نے کہا آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا بلکہ وعلیکم صرف کہہ دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی تھی، آپ نے تو صبر کر لیا صرف وعلیکم کہہ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پر موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ رب العالمین کا غضب ہو. یعنی انہوں نے مزید اس کا جواب دیا اور بہت ناراض ہوئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلا یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. علیک بالرفق وایاک والعنف او الفحش، سختی سے بچو، بد کلامی سے بچو. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ الم تسمع ماذا قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، آپ نے سنا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولم تسمعی ما قلت، تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا ہے. حضرت عائشہ کو آپ نے جواب دیا کہ تم نے یہ نہیں سنا جو میں نے کہا ہے. بھئی میں نے تو کہا وعلیکم اور تم پر بھی، تو جو انہوں نے میرے لیے کہی وہی چیز ان کے لیے ہے. اور آپ نے فرمایا کہ فاستجابوا لی فی، میں نے تو وہی واپس کر دیا ان کو، اور ان کے متعلق میری دعا تو قبول ہوئی اللہ رب العالمین کے یہاں ولا یستجاب لہ فیہا، لیکن میرے بارے میں جو انہوں نے بدعا کی ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوئی. آپ غور کریں آیت کریمہ اس حدیث میں سے کہ اتنا زیادہ دشمنی رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام تک میں غداری کرتے تھے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، آپ کے لیے بددعا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی ایسے یہودی کا جنازہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے انسانیت کا احترام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ثابت ہوتا ہے. یہی نہیں، آپ دیکھیں ایک حدیث اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو مکہ میں دعوت دیتے رہے اور لوگ نہیں مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور طائف سے جب آپ واپس آ کر کے مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو اس وقت مشرکین مکہ نے آپ کو داخل ہونے سے روکا، داخل نہیں ہونے دے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی سے پناہ طلب کی اور ان سے مدد مانگی. تو مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ تلواروں کے سائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لے کر کے آؤ. مشرک تھے، وہ بھی مومن نہیں تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدد مانگی تو انہوں نے مدد دی اور کہا جاؤ تلواروں کے سائے میں اللہ کے رسول کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لے کر کے آؤ. اللہ کے رسول کی انہوں نے مدد کی. بہرحال یہ بات ہو گئی. سن 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی، آپ اس چیز کو سامنے ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے مدد کی ہے مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور سن 2 ہجری میں جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تو بدر میں قیدی جب پکڑ کر آئے تو کچھ قیدیوں کو فدیہ کے ذریعہ چھوڑ دیا گیا اور کچھ قیدیوں کو اس بنا پر چھوڑا گیا کہ انہوں نے کچھ بچوں کو تعلیم دی. جو لوگ پڑھے لکھے تھے فدیہ نہیں دے سکتے تھے تو یہ طے ہوا کہ آپ کچھ بچوں کو پڑھا دیں، یہاں مدینہ کے بچوں کو جو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. بہرحال اس طرح سے بھی کچھ لوگ چھوڑ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہ لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا لترکتهم له.
جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، مطعم بن عدی زندہ ہوتا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی مکہ کے اندر، جب آپ نے اس سے مدد طلب کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور یہ لوگ جو جنگ کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے تھے، ان گندے لوگوں کے بارے میں، ان بدبودار لوگوں کے بارے میں اگر وہ جبیر بن مطعم مجھ سے بات کرتا لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ، تو اس کی وجہ سے اس کے احترام میں ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیتا، چھوڑ دیتا۔ یہ ہے احترام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر وہ شخص، بتائیے جب یہ حالت کفر میں اس کی انتقال کر گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور اگر ان لوگوں کے بارے میں جو ہم لوگوں پر جو ہم لوگوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، تو اگر یہ بات کرتا تو میں نہیں چھوڑ دیتا۔ تو یہ ہے انسانیت جو اسلام سکھلاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی چیزیں دیکھیں کہ حلف الفضول کو آپ دیکھیں، مکہ میں ایک واقعہ ہے کہ یمن سے ایک زبیدی آیا اور اس نے سامان بیچنے کے لیے، تو ماحول پہلے بہت خراب تھا، سامان بیچنے کے لیے آتا ہے تو عاص بن وائل نے اس سے کچھ سامان خریدا اور اس کا جو حق تھا وہ نہیں دیا۔ وہ اپنے حلیفوں سے مدد مانگ رہا تھا، لیکن عاص بن وائل کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ لوگ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو بہرحال جب تیار نہیں ہوئے تو وہ جا کر کے ایک پہاڑی پر کچھ اشعار پڑھتا ہے جس میں اپنی مظلومیت کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد قریش کے کچھ قبائل اکٹھا ہوئے، قریش کے کچھ قبیلے جمع ہوئے اور انہوں نے سب، ابھی اللہ کے رسول کو نبوت نہیں ملی ہے، وہ آج وسلم بالکل نوجوان ہیں، تو کچھ نوجوان اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک عہد کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت ظلم و زیادتی ہے۔ تو وہ نوجوان اکٹھا ہوتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ دیکھیے مکہ میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے، قسم کھاتے ہیں اس کی کہ کوئی مکہ میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا ہے۔ ہم لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں، آپس میں قسم کھاتے ہیں کہ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو وہ زیادتی ہم لوگ نہیں کرنے دیں گے اور کسی ظالم کو اس کے اندر رہنے نہیں دیں گے مکہ کے اندر، یہ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلاتے، آپ بھی اس وقت نوجوان تھے، آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، لیکن چونکہ یہ عہد و پیمان ایسا تھا جو انسانیت کی خیر کے لیے تھا، بھلائی کے لیے تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں اور عبداللہ بن جدعان کے یہاں یہ میٹنگ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے، کس لیے قسم کھا رہے ہو؟ تو جب ان کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس میں شریک ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اس کا ذکر کر کے کہ لو دعیت فی الاسلام لعجبت، کہ اگر جو میٹنگ حلف الفضول میں لوگوں نے کی تھی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی، اگر یہ چیز اگر اسلام کے اندر میں ہوتا اور اس وقت بھی اگر وہ لوگ جو کہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں اس وقت بھی اگر بلاتے تو وہ اس میں شریک ہوتا۔ یعنی آج بھی اگر اس طرح انسانیت کے احترام میں، انسانیت کی مدد کے لیے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اگر بلایا جائے تو میں اس میں شریک ہوں گا، اس کا ممبر ہوں گا۔ یعنی اسلام اس بات کی طرف دیتا ہے کہ امن ہو، سلامتی ہو، خوف و ہراس نہ ہو، بلکہ یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ اسلام تو کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے 12 اسی منبر رسول سے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت امرأۃ النار فی ہرہ ربطتها ولم تطعمها ولم تدعها تاکل من خشاش الارض، کہ ایک عورت، بعض حدیثوں میں کچھ تفصیل بھی ہے کہ صوم و صلات کی پابند تھی اور نفلی صوم و صلات کی بھی پابند تھی، یعنی بہت زیادہ بظاہر متقی و پرہیزگار تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور نہ تو لم تطعمها، نہ تو اس بلی کو اس نے کھانا دیا، کھانا پانی دیا، نہ کھلایا، اور ولم تدعها تاکل من خشاش الارض، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ جا کر کے زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھائے اور زمین میں جائے اور اپنی خوراک تلاش کرے، کھائے، زندہ رہے۔
صرف اس نے باندھ دیا اور باندھ کر کے وہ بھوکے مار ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ تو اسلام تو جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کتے والی آتی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کیونکہ وقت ہونے والا ہے اس لیے الفاظ کو نہیں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے پیاسا تھا، کہیں جا رہا تھا اور سخت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ ایک کنویں میں اترتا ہے اور پانی پی کر کے پھر نکل آتا ہے۔ باہر جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان باہر آئی ہوئی ہے اور باہر وہ کیچڑ، تاکہ پیاس کی اسے تری محسوس ہو جائے، کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ تو وہ شخص محسوس کرتا ہے کہ جس طرح سے مجھے پیاس کی شدت تھی ایسے اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، وہ پھر کنویں کے اندر اتر جاتا ہے اور اپنے موزوں میں، کیونکہ پہلے موزے چمڑے کے پہنا کرتے تھے، تو چمڑے کے موزوں میں پانی بھر کر کے اپنے منہ سے پکڑ لیتا ہے، کیونکہ ہاتھ سے تو پکڑ کے اوپر آنا ہے، کنویں سے منہ سے پکڑ لیتا ہے اور باہر لا کر کے اس کتے کو پانی پلا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اسلام بہت ہی صاف ستھرا مذہب ہے اور اسلام یہ کبھی نہیں چاہتا کہ کسی پر ظلم کیا جائے، کسی پر زیادتی کی جائے۔ جو آیت کریمہ اور حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے خطبہ مصنوعہ کے بعد پڑھی تھی، اس میں دیکھیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من اجل ذلك كتبنا على بني آدم انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ایک لمبا واقعہ ذکر ہوا ہے سورہ مائدہ کے اندر، حابیل اور قابیل کا، کیونکہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، اسی کے ضمن میں اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا ہے کہ جو شخص، بہرحال اب اس میں تمام لوگ شامل ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ اس حکم میں ہیں کہ جو بھی ہوگا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو کسی نفس کو ناحق قتل کرے گا، کسی کا وہ قاتل نہیں ہے، کسی کا اس نے خون نہیں بہایا ہے، او فساد فی الارض، یا زمین میں وہ شخص فساد مچانے والا نہیں ہے، نہ تو کسی کا قاتل ہے، نہ تو زمین میں فساد مچا رہا ہے، مطلب خودکشی کر رہا ہے، تو فَكَأَنَّمَا، اسے اگر قتل کر دیا جائے، اسے کوئی شخص قتل کر دے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی ایک معصوم کو اگر کوئی شخص جس کی کوئی خطا نہیں ہے، کسی کو قتل نہیں کیا ہے اور فساد نہیں مچانے والا ہے، اگر اس سے کوئی قتل کرتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کا وہ خون کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو اسے کسی ایک جان کو بچا لیتا ہے، ایک معصوم جان ہے اور اسے لوگ قتل کرنے والے ہیں، اگر اس کو بچاتا ہے تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ اسلام یعنی ایک شخص کو قتل کرنے کو نہ حق، بھائی ایک تو حق ہے کہ کسی کا خون کیا ہے تو قتل کیا جائے گا، تو ناحق اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کا خون ہو گیا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دریا، کہ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اگر ظلمن مار دیا جاتا ہے، اگر کسی معصوم کو ظلمن ناحق اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو آدم کے پہلے بیٹے پر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، قتل کوئی اور کر رہا ہے لیکن آدم کے پہلے بیٹے پر اس ناحق خون کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ قتل کرنے والے پر تو لکھا ہی جاتا ہے لیکن آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ قتل کا جو ایجاد کیا ہے، سب سے پہلے قتل جو جس نے کیا ہے اسی نے کیا ہے، کیونکہ یہ برا عمل اسی کے ذریعہ جاری ہوا ہے۔ اس لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی ناحق خون بہایا جائے گا، ظلم و زیادتی کے ذریعہ کسی کا خون بہایا جائے گا، کسی کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، تو اس کا گناہ اس پر بھی پڑے گا۔ آپ بتائیں کتنا
خطرناک یہ جرم ہے کہ جس نے اس کو ایجاد کر دیا ہے اس کو بھی اس گناہ میں وہ شخص ملوث ہوتا جاتا رہے گا، اور قیامت تک کتنے ناحق خون بہائے جائیں گے اور کتنا گناہ اس پر پڑے گا۔ تو اسلام یہ قتل و خونریزی کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ناحق قتل کرنے کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، 7 ایسی چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے، ان چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ 7 کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس نفس کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ناحق قتل کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے وقت میدان کارزار سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور پاک دامن مومنہ عورتیں جو گناہ سے بے خبر ہیں ایسی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یعنی ان 7 چیزوں کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے، ان 7 چیزوں سے بچو۔ ان 7 میں سے ایک چیز ہے ناحق کسی کا خون بہانا، قتل کرنا۔ تو حاضرین گرامی، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام قطعی طور سے اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کا ناحق خون بہایا جائے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، کسی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسلام کے اصولوں پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔